السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اس اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب، اور اس اجلاس کے روح رواں مولانا مفتی روشن صاحب، اسی طرح یہاں پر موجود جمعیت علماء ہند کے نائب صدر اور کوکن کی برگزیدہ شخصیت حضرت مولانا امان اللہ صاحب، معزز علماء کرام، اراکین جمعیت اور حاضرین جلسہ، جو کچھ ہمیں کہنا تھا اس میں سے اکثر باتیں حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب نے آپ کے سامنے پیش فرما دی۔ ان کو دوبارہ سے کہنا تحصیل حاصل ہے، اور میرے پاس وقت بھی 6 منٹ کا رہ گیا ہے بس، تو 2-3 ضروری باتیں ہیں وہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں دینی تعلیم کے نام پر۔ تعلیم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ اگر کوئی بچی یا بچہ تعلیم حاصل کر لے تو وہ اندھیرے سے اجالے میں آ جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں تعلیم کو روزگار سے جوڑ دیا گیا، یعنی تعلیم یافتہ اسی کو مانا جائے گا جو نوکری کے قابل بن جائے۔ دھیان سے سنیے گا میری بات کو، تھوڑی سی مختصر سی ہی بات کرنی ہے مجھے۔ جو نوکری کے قابل بن جائے وہ تعلیم یافتہ، تو نوکروں کی ایک فوج تیار کرنی ہے تاکہ کمائی ہو اور کھانا ہو اور سونا ہو۔ کھائے پیے سو گئے، اس کے لیے نوکروں کی ضرورت ہے، چاہے وہ کلکٹر بن کے نوکری کرے اور چاہے ایس پی بن کے نوکری کرے، نوکر تو نوکر ہی ہوتا ہے۔ تعلیم کو روزگار سے جوڑا گیا اور تعلیم کا مقصد روزگار بنا دیا گیا، یعنی کسی نے تعلیم حاصل کری اور اتفاق سے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اس کو روزگار نہیں ملا اس تعلیم میں، تو سمجھا جاتا ہے یہ نکما ہے۔ اور کوئی جاہل آدمی کاروبار کر کے مال کما لیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد روزگار کا حصول نہیں ہے۔ روزگار کا حصول اپنے آپ میں ایک کام ضرور ہے، لیکن تعلیم کو اگر روزگار کے مقصد سے حاصل کیا جائے
تو پھر آدمی تعلیم تو حاصل کر لے گا لیکن جہالت دور نہیں کر سکے گا، اندھیرے سے باہر نہیں آئے گا، وہ زندگی بھر اندھیرے میں گھومتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے پڑھنے کا مقصد مال کمانا بنایا۔ پڑھنے کا مقصد مال کمانا نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بننا ہے۔ وہ کس تعلیم سے حاصل ہوگا، کیسے حاصل ہوگا؟ تو بچے کی ایک تربیت ہونی ہے تعلیم کے ساتھ، اس کو سمجھانا ہے۔ ایک جوان باپ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر گھومتا ہے، بچہ اگر رونے لگے تو بچے کے ماں کو باپ کو دونوں کو بے چینی ہوتی ہے، راتوں کی نیند حرام کرتے ہیں، اور ایسا وقت آتا ہے کہ وہ جوان یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ میرے یہ بچے ہیں، اس کی کمائی بھی اسی کے لیے ہوتی ہے، وہ گھر بناتا ہے تو بچوں کے لیے بناتا ہے، وہ شام کو تھکا ہارا آتا ہے تو کھانے کا سامان، پھل، بچے کے شوق کی چیزیں لے کر کے آتا ہے۔ ماں کھانا بناتی ہے، بچوں کے لیے بناتی ہے، ان کے ذوق کی چیز، ان کے شوق کی چیز بناتی ہے، اور وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو ماں باپ اسے بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو تعلیم تو دی گئی، تربیت نہیں دی گئی، اس کو ایک مال کمانے کی مشین تو بنایا گیا لیکن اسے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، ایک اچھا اولاد بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، ایک اچھی بیٹی بنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں ماں باپ اس بچوں کو بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ تو اگر اپنے بچے اپنے لیے واقعی اثاثہ بنانا چاہتے ہو، سرمایہ بنانا چاہتے ہو، تو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا انتظام کرو، ان کے بارے میں فکر کرو کہ ان کو کیسے ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بنایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اچھا مسلمان ہوگا تو اپنے رات کی نیند خراب کرے گا، تمہارے بڑھاپے میں تمہاری خدمت کر کے اپنے لیے خوشی محسوس کرے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں یہ کروں گا تو میرا رب راضی ہوگا، نہیں کروں گا تو میرا رب ناراض ہوگا۔ تو اگر رب کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، آپ اپنے مولا کی، اپنے مالک کی محبت اپنے دل میں اور اپنی نسلوں کے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کا بڑھاپا بھی شان سے گزرے گا، آپ کی بیماری بھی آرام سے گزرے گی، وہ بچے آپ کی آنکھوں کا نور بن جائیں گے۔ اور اگر آپ نے انہیں مال کمانے کی مشین بنایا تو وہ مال آپ کے لیے نہیں کمائیں گے، اپنے لیے کمائیں گے، اور ضروری نہیں کہ حلال ہی طریقے سے کمائیں۔ وہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ بڑی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، بحث کا موضوع ہے کہ وہ کون سی تعلیم ہے جس کو حاصل کر کے ایک بچہ جب اپنی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو ایک صالح نوجوان ہوتا ہے۔ وہ کون سی تعلیم؟ اگر وہ تعلیم ہمارے کالجوں میں مل رہی ہوتی تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس تعلیم کا نظام، اس کی بنیاد ٹیڑھی رکھی گئی ہے، اور جس عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہوگی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ عمارت سیدھی کیسے ہو جائے گی۔ جو دیوار کی بنیاد ٹیڑھی رکھی جائے گی تو دیوار بھی ٹیڑھی ہی اٹھے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار بنانے کی مشینیں تیار کرنی ہیں، انسان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، انسانیت بحران میں ہے، مانوتا کا خون ہو رہا ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس سے بڑا کرائسس دنیا کے سامنے کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے دو ملکوں کے بیچ میں تنا تنی ہے،
انڈیا کے بیچ میں اور پاکستان کے بیچ میں، پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے، دونوں کے بیچ میں ایک تنا تنی ہے. دنیا ڈری ہوئی ہے کہ کہیں نیوکلیئر ویپن نہ استعمال ہو جائے، ایٹم بم نہ استعمال ہو جائے، لڑائی اتنی نہ بڑھ جائے کہ دونوں میں سے کوئی ملک یا دونوں ملک ایٹم بم نہ استعمال کر لیں. یہ دنیا کو ڈر ہے اور اس کو بہت بڑا کرائسس مانتے ہیں، بہت بڑا سانحہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو دنیا مصیبت میں آ جائے گی. اس سے بڑی مصیبت میں تو دنیا پہلے سے پڑی ہوئی ہے. آپ نے اپنے نظام تعلیم سے، ایجوکیشن سسٹم سے ساری چیزیں اس میں داخل کر دی، انسانیت نکال دی، شرافت نکال دی، قربانی دینے کا جذبہ نکال دیا، آپ نے تربیت نکال دی اس کے اندر سے. کہیں گے یہ تو مولوی لوگ ہیں، مدرسے کی بات کرتے ہیں. نہیں، میں اسکولوں اور کالجوں کی بات کرتا ہوں. مدرسے کے میدان میں کھڑے ہو کر مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسکول اور کالجوں کی بات کر رہا ہوں، یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں، موجودہ زمانے کے نظام تعلیم کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کی اور آپ کے نسلوں کے ایمان کی بات کر رہا ہوں. ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا. اگر اپنے ایمان کی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی قربانی دینی پڑی تو انشاءاللہ مسلمان ہنستے مسکراتے قربانی دیں گے، جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. لیکن جان دے دیں گے. ہمارے ہاں یو پی میں یوں کہا کرتے ہیں، ویسٹرن یو پی میں، مغربی یو پی میں، جس سب کچھ تمہارا ہے کوٹھی کوٹری کو ہاتھ مت لگا دینا. سمجھتے ہو؟ کوٹھی کوٹری کو ہاتھ مت لگا دینا، یعنی جان تو دے دیں گے پر بات نہیں مانیں گے. بات نہیں مانیں گے. بھائی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مسلمان ماننا چھوڑ دے گا تو پھر جانوں کے نذرانے کی کسے ضرورت رہے گی؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جانوں کا نذرانہ تو ان سے لیا جاتا ہے جو بات مان رہے ہوتے ہیں، جو بات ماننے والے ہوتے ہیں، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں قربانی کا جذبہ مجزم ہوتا ہے. قربانی کے لیے پیش بھی وہی کرتا ہے اپنے آپ کو. میرے بھائیو بزرگو، یہ دینی تعلیم کا موضوع ہے. دینی تعلیم کے دو حصے، پورا عالم بنانا، یہ فرض کفایہ ہے، امت کے اوپر فرض کفایہ. کچھ لوگ اگر پورے عالم بن جائیں گے، علماء کی جماعت موجود رہے گی، مدارس موجود رہیں گے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. دوسرا ہے فرض عین، یعنی اتنا دین سیکھ لینا اور اپنے بچوں کو اتنا دین سکھا دینا کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ پروردگار عالم نے اسے پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، اور اگر پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے تو اس کے کیا حق ہے ہمارے اوپر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کی جاتی اور کیسے محبت کی جاتی ہے، محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے. کیا زبانی جمع خرچ سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ یہ معلوم ہونا ہے ہماری نسلوں. اتنا معلوم ہونا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اتنا معلوم ہونا فرض عین ہے. ہر مسلمان پر فرض عین ہے، چاہے بچی ہو یا بچہ، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ سب کی ساجھا ذمہ داری ہے. اس ساجھا ذمہ داری کو ہم کو ادا کرنا پڑے گا. الیکشن کا زمانہ ہے، انہوں نے وہ نام نہیں لوں، لے لوں نام یا نہیں لوں،
ارے وہ کہا کرتا ہے نا، ملا یا نہیں ملا، بولو بولو، کہتا ہے نا، اسی کی طرح یہ ہمارے نجیب صاحب بھی کہلوا رہے تھے آپ سے، سب بات کہلوا کے چلے، کہلوانے سے کام نہیں ہونے والا ہے. وہ زمانہ الیکشن کا ہے، یقیناً آپ لوگوں کو اپنا فرض ادا کرنا ہے، ڈالنا بھی ہے اور صحیح جگہ ڈالنا ہے. لیکن یہ الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، یہاں وہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور یہ جو دینی تعلیم کی بات ہو رہی ہے یہ اسلام کا معاملہ ہے. اسلامی تشخص کا معاملہ ہے، اسلامک آئیڈینٹی کا معاملہ ہے. مسلمان دنیا میں زندہ رہے تو مسلمان بن کے زندہ رہے، اسلامی شان کے ساتھ زندہ رہے، اسلامی اخوت کے ساتھ زندہ رہے، اسلامی آداب اور اخلاق کے ساتھ زندہ رہے، اسلامی احکام کے ساتھ زندہ رہے، قرآن کو سینے سے لگا کے زندہ رہے. سینے سے لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن شریف سینے سے لگا لیا، سینے سے لگانے کا مطلب یہ کہ قرآن کے احکامات کو اپنے سینے سے لگا لیا تو ہے مسلمان. اگر اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان، اپنی شناخت گم کر دی تو ختم. اور آئیڈینٹی کا جو کرائسس ہے، شناخت کا جو مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں ان لوگوں سے، ٹیڑھی چال چلنے والوں سے، یہ تمہاری ٹیڑھی چال جو ہے وہ ہمارا نقصان نہیں کرے گی، تمہارا نقصان کرے گی. میرے بھائیو بزرگوں، ایک بات کا عہد ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی بچی اور کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہ جائے گا. عصری تعلیم بھی دیں گے، کالج یونیورسٹیوں میں بھی بھیجیں گے، لیکن ایسا مسلمان بنا کے بھیجیں گے، ایسی شخصیت بنا کے بھیجیں گے، ایسی تربیت کر کے بھیجیں گے کہ وہ جب برادران وطن کے درمیان پہنچے گا تو اپنی ایمانداری سے، اپنی شرافت سے، اپنے صبر سے، اپنے تحمل سے، اپنے دوسروں کی مدد کرنے کے جذبے سے اسلام کا نام اونچا کرے گا. آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے علاقے کا. ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ دل میں بغض رکھنے والے، زبان پہ گالی دینے والے بھی جب ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے معاملہ کرتے ہیں تو ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں ایسے لوگ. تو میرے بھائیو بزرگوں، آپ حضرات کو یہ عزم کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا کہ صرف اپنے بچوں کو نہیں، سارے بچے، قوم کے ساری بچیاں ہماری نسل ہیں اگلی، اس کی فکر کرنی ہے اور ان کو ایک ایماندار مسلمان بنانے کے لیے، ایک سچا مسلمان بنانے کے لیے جو فرض عین درجے کا جو دینی تعلیم ہے اس کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، قربانی دینی ہے اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.